علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 11 سے انشاءاللہ کرنا ہے۔ وَکم اور کتنی ہی قسمنا ہلاک کی ہم نے من قریتن بستیوں میں سے کانت جو تھیں ظالمتاً ظالم وانشأنا اور اٹھایا ہم نے بعدہا اس کے بعد قوماً آخرین دوسری قوموں کو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس رکوع سے فرما رہے ہیں کہ کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جن کے رہنے والے ظالم تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیس کے رکھ دیا اور ان کے بعد دوسرے لوگ پیدا کر دیے۔ یعنی انسان جب دنیا میں گناہ کر رہا ہوتا ہے یا جرائم کر رہا ہوتا ہے اور پکڑ نہیں آتی تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا اور کوئی پکڑ نہیں آئے گی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ قدرت اور عظمت رکھنے والے ہیں، وہ حکیم اور دانا ہیں۔ جس وقت اللہ کی پکڑ آتی ہے تو یہ ظالم بستیاں پیس کر رکھ دی جاتی ہیں، اور ان کے جانے کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ دنیا ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگ پیدا کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ زمین بے آباد اور ویران رہ گئی، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس زمین کو فوراً ہی دوسرے لوگوں سے آباد کر دیتے ہیں، اور اگر یعنی کوئی نقصان پہنچتا ہی ہے تو وہ انہی ظالموں کو ہی پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، اور زمین ان کے وجود سے صاف کر دی جاتی ہے۔ اور اس میں آپ ہمارے لیے دیکھیں کہ کتنا سبق ہے کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید یہیں پہ رہ جانے والے ہیں، اور بعض اوقات ہم نیکی کے کام اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں پھر ہمارے جو ہم نے گھر کی ذمہ داریاں اٹھائی ہوئی ہیں، یا بعض اوقات کچھ خواتین اس میں بہت زیادہ مصروف ہو جاتی ہیں گھر کی ذمہ داریوں میں ہی، حالانکہ اگر وہ ان کو تفویض کرنا شروع کر دیں، یعنی دوسروں کو سونپنا شروع کر دیں، اور واقعی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس وقت اپنے بچوں کو کام سونپنے چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن ہم خواتین کی بعض اوقات عادت ہوتی ہے کہ ہم خود کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں اور ہمیں کسی کا کیا پسند نہیں آتا۔ تو یہ بھی کوئی اچھی عادت نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس زمین پر، اور یعنی کہ اس لیے کہ ہم اللہ کے جو نیابت ہے نا اس کا حق ادا کر دیں، تو اس یہاں پر اللہ کے دین کو پھیلائیں۔ تو اگر ہم صرف دنیا ہی سجانے سنوارنے میں لگے رہیں اور اس ڈر سے کہ کہیں کام نہ خراب ہو جائے، گھر میں کوئی چیز نہ ٹوٹ جائے، اور ہم خود ہی اپنے اوپر ذمہ داریاں لاتے رکھتے ہیں، تو پھر ہمارے اپنے پاس کتنا وقت رہ جاتا ہے کہ ہم زندگی کے اصل مقصد کی طرف توجہ دے سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی ہمیں جتنی ملی ہے اتنی ہی ہے، یعنی یہ کوئی زیادہ تو نہیں ہو جائے گی، اور ہمیں تو پتہ بھی نہیں کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم کس امید پر نیکی کے کاموں کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں کہ اچھا یہ بچے مزید بڑے ہو جائیں، یا میرا بچوں کا یہ کام ہو جائے، یا بچوں کے علاوہ بھی زندگی میں ہی ہم کچھ اور مصروفیات میں بھی ایسا کھو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں چلو یہ ذرا مصروفیت ہلکی ہوتی ہے تو پھر میں دین کا یہ کام کر لوں گی، لیکن وہ وقت کب آئے گا اور وہ آئے گا بھی نہیں، یہ ہم کس امید پر کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ہمیں تو نہیں پتہ کہ موت کب آ جانی ہے، اور پھر یہ کہ یعنی ہم خود کو انڈسپینسیبل سمجھتے رہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَانشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسری قوموں کو اٹھا کھڑا کرتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم اپنے بڑے بوڑھوں کو دیکھیں، اور آپ اپنے بیک ہوم کا کوئی بھی ایسا آبائی گھر یاد کر لیں جو کسی زمانے میں بڑا ہنستا بستا تھا، وہاں پر بہت سارے لوگ رہتے تھے، وہاں پر ان کے بیٹے بیٹیاں ملنے آتے تھے ان کو، یعنی پورا ایک گھر ہوتا تھا جس میں یعنی کہ 20-25 افراد بعض اوقات ہو جاتے ہیں، 40-50 افراد جمع ہو جاتے تھے، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، وہ بچے کہیں اور چلے جاتے ہیں، وہ سب کچھ رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، اور ایسا ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں معاملہ پیش آتا ہے کہ بڑی بڑی حویلیاں ہیں یا بڑے بڑے گھر ہیں، تو اس کے بعد وہ جو لگتا ہے کہ جیسے ختم نہیں ہوں گے، لیکن اس کے بعد جب ان کے رہنے والے جو مکین ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کیسے وہاں پر یہ تو نہیں ہوتا کہ کام رک جائیں، بلکہ آگے سے آگے ان حویلیوں کو، ان گھروں کو چھوٹا کر لیا جاتا ہے، یا آگے سے آگے یعنی پچھلی نسلیں گزر جاتی ہیں اور اگلی نسلیں اگلے کاموں میں پڑ جاتی ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جتنا وقت ہمیں ملا ہے، جتنی مہلت ہمیں ملی ہے، ہم اس میں اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے کیا سامان اکٹھا کر رہے ہیں، تو اپنے اصل مقصد سے ہم غافل نہ ہوں۔ میں نہیں کہہ رہی کہ ہمیں زندگی میں باقی کام نہیں کرنے، سبھی کرنے ہیں،
لیکن ہماری ترجیحات سیٹ ہونی چاہیے. ہمیں اپنے کام ترجیحی بنیادوں پر کرنے چاہیے. جو تو سب سے اہم کام ہیں ان کو سب سے اوپر ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، دین کے جن کاموں کی ہم نے ذمہ داری لی ہوئی ہے یا جو فرائض ہم پر دین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے عائد ہوتے ہیں ہم پر، یا لوگوں کے کچھ حقوق ہیں جو ہم پر عائد ہوتے ہیں، وہ ہمارے ترجیحی بنیادوں پر ہونے چاہیے. اور اسی طرح نفس کے حقوق بھی ظاہر ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی ایسی دن کی پلاننگ ہونی چاہیے. اور یہ صرف ویک ڈیز کی نہیں بلکہ ویکینڈز کی بھی ایسی پلاننگ ہونی چاہیے کہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے. اور اگر جب پلاننگ ہم کر لیتے ہیں نا تو پھر کام ہو جاتا ہے. بعض اوقات پلاننگ کرتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ بہت وقت لگ رہا ہے، لیکن وہی دراصل ہمارے کام آتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم فارغ نہیں ہوتے کام کرنے کے وقت پر، کیونکہ ہم نے ایک پلان کیا ہوا ہوتا ہے. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلما احسو، انہی اقوام کا ذکر ہے کہ جب ان کو محسوس ہوا بأسنا عذاب ہمارا، اذا ہم جب ہی تھے وہ اچانک ہی منہا اس سے یرکضون وہ دوڑتے تھے. جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے. یعنی جس دنیا میں وہ پڑے ہوئے تھے، جن آسائشوں میں وہ پڑے ہوئے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں سے تو ان کو جانا ہی نہیں ہے، وہ چاہے جو بھی کرتے رہیں، جو جرائم کرتے رہیں، جو بھی غفلت میں پڑے رہیں، وہ تو وہاں سے ان کو نکالا نہیں جائے گا. لیکن جب عذاب کی آہٹ انہوں نے محسوس کی تو وہیں سے ہی بھاگنے لگے. تو فرمایا گیا لا ترکضو، مت دوڑو، ورجیو اور لوٹ آؤ، الی ما اترف تم فی، اس میں جو تم عیش و عشرت کے سامان دیے گئے تھے، طرف یعنی جس میں تم خوشحال رکھے گئے تھے اور جس میں تم خوش ہو کر بیٹھتے تھے، نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے تھے اور تم اس میں پڑے ہوئے تھے. آگے سے آگے تم نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، آسائشوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے لگے ہوئے تھے. ابھی بھی آپ دیکھیں نا، اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں. ما اترف تم فی، کہ طرف ہوتا ہے کہ عیش و عشرت کا حال، یعنی آپ اپنی زندگیوں میں کس طرح آسائش کے سامان اکٹھے کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ ہونا چاہیے، تو زندگی کی ضرورت ہے، فلاں چیز بھی زندگی کی ضرورت ہے. اسی طرح اپنے بچوں کے لیے بھی ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو فلاں چاہیے، فلاں چاہیے ہے. اور یہ کرتے کرتے ہم اپنا وقت، ہم اپنی صلاحیتیں اسی میں ہی لگاتے چلے جاتے ہیں. اور اب جب سے یہ میڈیا کا فتنہ آیا ہے اور بھی لوگ اس میں زیادہ پڑ گئے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ تمام ہی چیزیں ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی فلاں چیز کے بغیر، اگر فلاں ایکوپمنٹ میرے کچن میں نہیں ہوگا تو میرا گزارا نہیں ہے، فلاں صفائی کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی تو میرا نہیں گزارا ہے، یا اور سو آن کراکری ہے، یا بے شمار چیزیں ہیں. اور اب تو آپ یہ دیکھیں کہ یہی ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہر چیز کی ورائٹی بہت ہے، خواہ وہ کھانے پینے کا سامان ہے، چاہے وہ برتنے کا سامان ہے، رہنے سہنے اوڑھنے کا، ہر طرح کا سامان بہت زیادہ ہے. تو ورجیو الی ما اترف تم فی، وہ دنیا جس میں تم لگے ہوئے تھے، تم عیش و عشرت میں بزی تھے، مصروف تھے، ان میں واپس آؤ. ومساکنکم، اور اپنے گھروں میں یعنی مسکنوں میں، جہاں تم سکون اختیار کرتے تھے، جہاں پر تم جانا پسند کرتے تھے، جن گھروں کو تم سجانا پسند کرتے تھے، جہاں پر اپنی مجالس لگاتے تھے، لوگوں کو بلاتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ آج کل دعوتیں اور یہ سب کچھ جو ہے وہ نیت الا ماشاء اللہ ہی کسی کی ہوتی ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلائے. ادروائز تو بہت سارے لوگ یہ جو کھانے کھلانے کی محافل ہو رہی ہوتی ہیں، یہ بھی ایک دوسرے سے الحاکم التکاثر والی حال ہے نا، کہ اچھا فلاں نے میری دعوت کی تھی تو مجھے بھی کرنی ہے، اور مجھے اس درجے کی کرنی ہے، اور مجھے اس کو یہ آئٹمز پیش کرنے ہیں، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہوگا، لوگ باتیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں کو کھانا بھی کھلا رہے ہوتے ہیں نا، یا اپنے گھروں میں دعوت میں بھی بلا رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا اس کے پیچھے یہی صورتحال ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہاں پر جب ان کے اوپر عذاب آ گیا تو انہیں کہا جانے لگا کہ نہ دوڑو اور آؤ واپس وہاں پر جہاں پر تم آرام دیے گئے تھے، اور اپنے گھروں میں. لعلکم تسألون، شاید کہ تم سے حقیقت حال کے متعلق سوال کیا جائے. یعنی ان کو یہ کہا جائے گا کہ اب تم واپس آؤ اور تم سے اب پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے. ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے پھر وہ وہاں پر کیوں پلٹنا چاہیں گے. اور اوپر جیسے آیا نا کہ وہاں پر فلما احسوا بأسنا، جب انہیں محسوس ہوا ہمارا عذاب تو پھر وہ اس سے بھاگنے لگے.
تو اب وہ ان آسائشوں میں راحتوں میں کیسے واپس آئیں گے؟ یہاں پر رک کر ذرا ہمارے لیے عمل کی یہ بات ہے کہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی دنیا میں اتنے زیادہ پڑے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے فرائض تک مس کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات جیسے بھی میں دعوتوں ہی کی بات کر رہی تھی، بعض اوقات کوئی خاتون خانہ اتنی دعوتوں کی ٹینشن لے رہی ہوتی ہے کہ فرض نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور وہ کہتی ہے اچھا میں بعد میں پڑھ لوں گی، میں جمع کر لوں گی، یا خود کو ہم ایسے بہلاوے دیتے رہتے ہیں کہ نہیں مہمانوں کی بھی تو خدمت کرنی ہے، ان کا بھی تو خیال کرنا ہے، اب لوگ گھر میں بلائے ہوئے ہیں، اور یہ اور وہ، اور اس طرح سو آن کرتے کرتے ہم کتنی باتوں سے خود کو مطمئن کرتے ہیں نا۔ تو اور اگر پڑھتے بھی ہیں نماز تو آپ دیکھیں کہ کتنا خشوع ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اپنی خود کی بہت زیادہ تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ، اور یہ تبھی ہوگا کہ ہمارا نماز میں دھیان لگے جب ہم نماز کے علاوہ کے کام بھی اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور وہ اعمال جو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے کیے جاتے ہیں اور سنت کو ملحوظ رکھ کے کیے جاتے ہیں نا، تو پھر وہ آپ کو آپ کے فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ نہیں بنتے، کیونکہ آپ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں تو بھی اللہ کی خوشی کے لیے، اب اذان ہو گئی ہے تو آپ نے نماز پڑھنی ہے تو بھی اللہ کی خوشی کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہماری یعنی ہم نے خود کو کس طرح تربیت کرنی ہے۔ اور ایسے لوگ پائے جاتے ہیں وہ دنیا کے کاموں میں ہوتے ہیں لیکن ادھر اللہ اکبر ہوتی ہے اور وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ یقین نہیں کر سکتے کہ ابھی یہ عورت اتنی زیادہ مصروف تھی کچن میں یا کسی معاملے میں، اور اب یہ اللہ کے سامنے ہے اور اسے کوئی ہوش نہیں ہے کسی ارد گرد کی کسی چیز کا، ٹھیک ہے؟ یعنی کچھ لوگوں کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر ایمان جگا دیتی ہے۔ تو ہم بھی انشاءاللہ اپنی ایسی ہی تربیت کریں۔ اور جیسے ابھی میں بات کر رہی تھی نا کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، کہ اللہ کے لیے عمل کو خالص کیا گیا ہو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں کتنا نظر آتا ہے کہ آپ دنیا میں پڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کے گھروں میں جو دعوتیں ہوتی تھیں اور جو کھانے پکوان وغیرہ پکتے تھے، اسی طرح، اور وما انا من المتکلفین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کہلوایا گیا کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تکلف ہوتا نا یعنی تکلیف میں ڈالنا خود کو، تو یہ دیکھا کریں کہ وہ کام جو آپ خود کو تکلیف میں ڈال کے کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بس ہوتے ہیں، وہ رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی میں یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع نہیں کیا کہ تم دنیا میں اپنے لیے آسائشیں حاصل کرو، ولا تنسک نصیبک فی الدنیا، یعنی دنیا سے اپنا حصہ مت بھولو، لیکن اس میں اتنا نہ پڑ جاؤ، اتنے اترف تم فی ہی، اس میں اتنا ہی نہ بس جاؤ، اس میں اتنے نہ آرام پسند ہو جاؤ کہ اللہ ہی کو بھول جاؤ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان سب چیزوں کے بارے میں پوچھ ہونی ہے، ہمیں جو نعمتیں رب کی دی ہوئی ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ کو پہچانیں اور اس کے سامنے جھک جائیں، اس کا شکر ادا کریں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو شکر ہے نا، یہ تب بھی آتا ہے جب ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو آسائشیں نہیں دیے گئے، جو آرام نہیں دیے گئے۔ دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں بھی مسلمان ہیں، جینوسائیڈ کے نام پر ان کو ان کی جگہوں سے نکال دیا جاتا ہے، ان کے مسکنوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، ان کی نسل کشی کی جاتی ہے، یعنی اپنے ہی سامنے اپنے خاندان والوں کو مرتے ہوئے دیکھنا، یا پھر اسی طرح کھانے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور یعنی میں اس دن سن رہی تھی کہ نعوذ باللہ کچھ ملکوں میں، یعنی اب آپ غزہ میں ہی دیکھ لیں کہ اتنے عرصے تک ان پر بھوک کا یعنی ایک طرح سے عذاب ہی ہے جو کہ لوگوں نے اتارا ہوا ہے ان پہ، کہ وہ اب جب ان کھاتے ہیں تو وہ کھا نہیں سکتے ہیں فوراً بہت زیادہ، کیونکہ ان کے جسم اس سے امیون ہی نہیں ہے کہ وہ کھانا کھائیں۔ ان کو کھانا کھانے کے لیے یعنی اس کے لیے بھی انرجی چاہیے ہوتی ہے، کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بھی، تو اس کو وہ بھی آہستہ آہستہ کھانا ہوتا ہے۔ تو جب ہم یہ سب کچھ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو پھر حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا شکر ہمارے دل میں اتر جانا چاہیے کہ اگر ہم اتنے آرام دیے گئے ہیں، یہ سب کچھ دیے گئے ہیں، تو یہ اللہ کے دین کے لیے ہماری صلاحیتیں، ہمارا وقت، ہمارے جو بھی قابلیتیں ہیں اور جو ہمارا سامان ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے مال ہے، وہ اللہ کے دین کو پھیلانے کی راہ میں لگے، کیونکہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟
تو ہم دنیا میں یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی جوگی وغیرہ ہو جائیں، یہ ہم سے مطلوب نہیں ہے. ہم دنیا کو حاصل کریں جس حد تک ہم اپنی زندگی میں آسانی لا سکتے ہیں، کہ جیسے لیکن اس میں بہت زیادہ آگے نہ بڑھیں. ٹھیک ہے، اس کی ایک لمٹ ہونی چاہیے، ایک اعتدال ہونا چاہیے. اور وہ اعتدال ہمیں کہاں سے ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور صحابہ کی زندگی سے. ٹھیک ہے، اور صحابیات کی. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس مال نہیں تھا، مال ان کے پاس بھی تھا، لیکن انہوں نے یعنی کہ اپنی زندگیوں کو اتنا زیادہ بوجھل نہیں کیا ہوا تھا، اتنا زیادہ اس میں پڑے ہوئے نہیں تھے. وہ آخرت کو نہیں بھولے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ لعلکم تسألون، کہ شاید کہ تم پوچھے جاؤ، یعنی تم سے پوچھا جائے کیا حقیقت ہے، کیا کرتے رہے ہو دنیا میں. تو وہ کہنے لگے، قالو، انہوں نے کہا، یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر، انا، بے شک ہم، کننا، تھے ہم، ظالمین، ظالم، ہم ہی خطا کار تھے. یعنی پھر وہ سمجھ جائیں گے، ظاہر عذاب سامنے آ گیا. تو اب دنیا میں جس غفلت کی زندگی وہ گزار رہے تھے اور سمجھنے سے نہ سمجھتے تھے، اب جب غیب کے پردے ہٹے تو پھر سب کچھ ہی مان گئے کہ ہاں ہم ہی خطا کار تھے. فما زالت تلک دعواہم، تو مسلسل رہی یہی ان کی پکار، حتی جعلناہم، یہاں تک کہ بنا دیا ہم نے ان کو، حصیدن، کٹی ہوئی، خامدین، کٹی ہوئی فصل، خامدین، بجھی ہوئی آگ. یعنی وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا اور وہ وہیں بجھ کر ڈھیر ہو گئے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جب فصل اٹھا لی جاتی ہے نا تو بھی بعد میں جو سروٹ رہ جاتے ہیں نا تو ان کو بھی وہ جلا دیا جاتا ہے. اور بعض اوقات بیک ہوم میں آپ نے محسوس کیا ہوگا، گھروں میں جب آندھیاں چلتی ہیں تو آپ کا گھر حالانکہ گاؤں سے دور ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات کچھ جلے ہوئے ٹکڑے سے گھروں میں آتے ہیں. تو یہ بالکل ایسے جیسے کھیتی پر بہار آتی ہے اور لگتا ہے کہ بس جوبن پر ہی رہے گی، لیکن اس کے بعد وہ کاٹ لی جاتی ہے اور پھر وہاں پر بجھے بھی آگ ہی رہ جاتی ہے جب اس کو سروٹ کو جلایا جاتا ہے نا اگلی فصل کو حاصل کرنے کے لیے. تو بالکل ان لوگوں کا یہی حال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا اور وہ بجھ کر وہیں ڈھیر ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر یہ ہے کہ ان کی پکار یہی رہی. یعنی یہ ایک طرح کا مطلب ہے کہ وہ اب اپنی غلطی کو مان رہے تھے، سرنڈر کر رہے تھے، اپنا قصور سمجھ رہے تھے اور اس کی اعتراف بھی کر رہے تھے. لیکن اب وقت ختم ہو گیا تھا نا، کیونکہ سرکش اور نافرمان اتنے تھے کہ جس وقت ان کو زندگی میں ہدایت کی طرف بلایا جاتا تھا تو وہ آتے نہیں تھے. اب جب عذاب الہی کو دیکھا، موت اپنے سامنے کھڑی دیکھی، تو اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرنے لگے. اور ظالمین مطلب یہ کیا ہے کہ خود کو جب خود کہہ رہے ہیں تو پھر ایمان لانے کو بھی فوراً تیار ہو جائیں گے نا، لیکن یہ دراصل ان کی اب عذاب کو دیکھ کر ہی بات ہے. ٹھیک ہے، اب اگر دوبارہ ان کو دنیا میں بھیجا جائے، انہی راحتوں اور آسائشوں میں بھیجا جائے تو وہی حال ہو ان کا. تو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو مہلت دے دی، ان پر تدریج کا اور امسال کا قانون چلتا رہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک دم نہیں پکڑا. ان کے لیے بھی ہدایت کے دروازے کھلے ہوئے تھے، ان کی طرف نصیحت آتی رہی، لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ نہیں مانے تو پھر اللہ کا قانون ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو پھر واقعہ ہو کر رہتا ہے، پھر ٹل نہیں سکتا. فما زالت تلک دعواہم، تو پھر وہ پکارتے چاہے رہے، لیکن اس قوم کا صفحہ ہستی سے نشان ہی مٹا دیا گیا. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. اور اوپر تک ابھی جو بتایا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ تاریخ کی مثالوں سے پہلے تو قریش مکہ کو ہی سمجھایا جا رہا ہے کہ جو تم کر رہے ہو تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے. یعنی قریش مکہ کو بھی یہی لگتا تھا کہ ہماری تو کوئی پکڑ نہیں آئے گی، ہم تو بادشاہ قوم ہیں، خانہ کعبہ کے ہم متولی ہیں، سرپرست بنائے گئے ہیں، تو ہم اس کی بات کیوں سنیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جیسے جیسے ان کو القابات وہ دے رہے تھے تو اور اسی طرح ہمارے لیے بھی اس میں سیکھنے کا سبق ہے کہ کتنی ہی ایسی قومیں اور بستیاں ہیں جن کو مہلت دی جاتی رہی اور وہ بھی اسی طرح آسائشوں میں تھے، نعمتوں میں ڈوبے ہوئے تھے، دنیا بڑی مستی کے ساتھ گزار رہے تھے، لیکن جب پکڑ آئی تو ان کو کوئی مہلت نہیں دی گئی. پھر فرمایا وما خلقنا السماء، اور نہیں بنایا ہم نے آسمان کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما لاعبین، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے. یعنی کھیلنے والے یا محض کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا گیا. یہ دنیا جو ہے لائب اور لہب کی جگہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کیا. ٹھیک ہے،
لیکن اوپر جن کو گموں کا حال بتایا گیا نا، ان کا حال یہی تھا کہ وہ دنیا میں پڑے ہوئے تھے، اللہ کی یاد سے ہمیشہ غافل تھے، تو وہ یہی سمجھتے رہے کہ دنیا تو بس ایک کھیل تماشا ہے، پہلے لوگ بھی کھیل کھیل کر چلے گئے، ہم بھی ایسے ہی کھیل کر چلے جائیں گے، عیش و عشرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اور جیسے آج بھی دیکھیں لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا کہ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ جتنی عیش و عشرت اپنے لیے مہیا کر سکتا ہے کر لے، ٹھیک ہے۔ دنیا دار لوگوں کا انتہائی مقصود ہی کیا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو حاصل کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کچھ متعدد جگہوں پر دنیا کو کھیل تماشا قرار دیا ہے، لیکن وہ کس پہلو سے کہ یہ چند روزہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایک تماشا ہی ہے۔ جیسے ڈرامہ ہوتا ہے نا، تو کتنا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹوں کا، یا اگر ایپیسوڈ وائز ہو تو کیا ہوتا ہے، کچھ دنوں میں یا مہینوں میں ختم ہو ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگر آخرت کے مقابلے میں دنیا کی طوالت اور اس کو دیکھا جائے تو یعنی آخرت کی طوالت کے مقابلے میں اس کو اگر دیکھا جائے تو دنیا بالکل ایک کھیل تماشے کی حیثیت رکھتی ہے۔ تھوڑا سا وقت تمہیں دیا گیا ہے، یہ تھوڑی سی مدت ہے جو فنا ہو جانے والی ہے، اور اس کے برعکس جو آخرت کی زندگی ہے وہ دائمی اور پائیدار ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس آخرت کے لیے تیاری کر لو، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کسی جگہ پہ کھیل تماشا فرمایا تو وہ اس لیے کہ انسان اپنی توجہ دنیا پر مرکوز کرنے کے بجائے آخرت پر مرکوز کر لے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو فرمایا جا رہا ہے کہ اس دنیا کو آسمان و زمین کو کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کیا، تو یہ سارے کائنات، نظام کائنات کے متعلق فرمایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ سب کچھ کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا گیا۔ اور اس میں ظاہر ہے زندگی بھی شامل ہے انسان کی، جو زمین و آسمان کے سہارے سے ہی قائم ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انسان کی ساری ضروریات زندگی زمین ہے، ہوا ہے، سورج، بادلوں وغیرہ سے وابستہ ہیں۔ یعنی آسمان و زمین سے جو ذخائر اس کو حاصل ہوتے ہیں، یا سورج ہیں، یا جو بھی چیزیں ہیں، یعنی وما بینہما کے الفاظ آ رہے ہیں نا، تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک باقاعدہ پورے نظام کے طور پر چلایا ہے، اور یہ کھیلتے ہوئے نہیں چلایا، یعنی کوئی تماشے کے طور پر نہیں کہ کوئی انسانوں کو یہاں پر پیدا کیا ہے۔ اور انسان بھی دیکھیں کون ہے، اشرف المخلوقات ہیں، اور اس کو علم کی بنا پر فرشتوں پر بھی فضیلت دلوا دی گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے نہیں کہ وہ اس دنیا کو کھیل تماشا سمجھتے ہوئے جیسے چاہے یہاں پر زندگی گزار کے رخصت ہو جائے اور اس کی پکڑ نہ ہو۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ اس وقت دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی کل ہی مجھے جیسے کہنے لگا کہ دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے نا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اس ملک میں، وہ مجھے سوڈان کا یا جہاں کا بتا رہی تھیں، تو کہتی ہیں دیکھیں کچھ جگہوں کے ظلم تو سامنے آ جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر ظلم ہو رہا ہے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا وہ صرف مسلمان ہیں؟ کہنے لگی نہیں، صرف مسلمان نہیں ہیں، نان مسلمز بھی ہیں، لیکن صرف جینوسائیڈ کے یعنی نام پر، نسل کشی کے نام پر، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ درخت سے ہینگ کیا گیا تھا ماں کو 2 بچوں سمیت۔ تو دنیا میں یعنی آپ واقعی جب آپ دیکھتے ہیں اور اس وقت تو آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا نے اس چیز کو کتنا عام کر دیا ہے کہ اگر گورنمنٹ کے لیول پر اگر نہیں سامنے آتی چیزیں، کیونکہ وہ بتانے لگیں کہ یہ کسی دوسرے ملک نے نہیں کیا، یہ اپنی ہی گورنمنٹ پارلیمنٹ ہی اٹھ کھڑی ہوئی ہے، یعنی کہ جس کو آپ کہیں گے نا خانہ جنگی ہو گئی ہے ملک میں نا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ ایک گروپ کیا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ وہ قبضہ کر لے، اور یہی انسان کے اندر ہرس لگی ہوئی ہے نا دنیا کی۔ اور اس کو اپنے اوپر بھی رکھ کے سوچا کریں کہ گھروں کے نظام میں بھی بگاڑ کیوں آتا ہے، ہم کیوں دوسروں کے ساتھ احسان نہیں کر پاتے، کیونکہ دنیا کی لالچ لگ جاتی ہے، بہو کو لالچ لگ جاتی ہے اپنے چلانے کی، ساس کو لالچ لگ جاتی ہے اپنا چلانے کی، اپنے اختیار، اپنے اقتدار کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے نا دنیا میں۔ میں نے کہا دیکھو دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، حق و باطل کی بھی جنگ ہے، اور ظلم و ستم بھی ہو رہا ہے، فساد بھی ہو رہا ہے۔ تو اصل تو ہمارا کیا کام ہے، ہم دیکھیں، ہم دنیا کی خبر رکھیں، جیسے ابھی میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم آسائشوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں ان لوگوں کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے جن کے پاس یہ آسائشیں، یہ نعمتیں، یہ راحتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں دی گئی ہیں تو ہم سے پوچھ بھی ہے۔ اور میں ان کو بھی یہی سمجھا رہی تھی کہ دنیا میں جو کچھ بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے نا، یا جہاں پہ بھی ایسا کچھ فساد یا یہ سب کچھ ہے، ہم اس کو دیکھیں گے، لیکن اس کو ہم خود پر اتنا طاری نہیں کریں گے کہ ہم اپنے فرائض کو بھی ادا نہ کر سکیں، کیونکہ کچھ خواتین اتنے ہلکے دل کی ہوتی ہیں،
اور بعض اوقات کچھ لوگ اتنے ہلکے ایمان کے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے بارے میں ہی غلط سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسی دنیا ہے جس میں لوگ ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کو کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا. یہ ایک محض تفریح طبعی کا سامان نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھ لیا ہے، ظالم لوگوں نے. جیسے یہاں پہ میرے سامنے میں کل قرآن میں یہ مثال پڑھی تھی کہ رومی اکھاڑے میں کیا ہوتا تھا کہ انسانوں کا درندوں سے مقابلہ کرایا جاتا تھا، اور درندے جس انداز سے انسانوں کو چیر پھاڑ کھاتے تھے نا، بادشاہ اور اس کے درباری یہ منظر دیکھ کر خوش ہوتے تھے، محفوظ ہوتے تھے اس سے، یعنی یہ ان کی تفریح طبع کا سامان تھا. تو آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور وہ اتنا اسفل سافلین ہو گیا ہے کہ اپنے ہی جیسے انسان کو کس طرح مہلک ہتھیاروں سے اڑا دیتا ہے اور اس کو ذرا خیال نہیں آتا، اور اس کو اس حد تک تڑپایا جاتا ہے، بھوک میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ اس کی یہ ڈھانچہ تک بچے بن جاتے ہیں. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو کھیلتے ہوئے پیدا کیا ہے اور کوئی یہ سوچے کہ ان کی تو پکڑ ہی نہیں آ رہی ہے اور یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو اگر محض کھیل ہی منظور ہوتی یا تماشا ہی منظور کرنا ہوتا تو اس کا کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے، یعنی یہ تو نہیں کہ اس میں ظلم و ستم ہوتا اور یہ سب کچھ ہوتا. تو سمجھنے کی بات ہے کہ اگر آسمان و زمین کے نظام کو اگر سمجھا جائے نا، اتنا یعنی کہ ویل ڈیفائنڈ ہے، اتنا نظم و ضبط والا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کسی بھی ایک سرکل کو اٹھا لیں، یہ جو ہوتے ہیں نا دائرہ، وہ جو دائرہ چلتا ہے، یعنی جیسے فوڈ سائیکل ہے کہ جس میں پودوں کو دوسرے جانور کھاتے ہیں، پھر ان جانوروں کو بڑے جانور کھاتے ہیں، پھر انسان جانوروں کو کھاتا ہے یا جو بھی کچھ ہے. تو اس میں اگر تھوڑا سا بھی کسی جگہ پر ایک بگاڑ آ جائے تو کیسے اپ سیٹ ہو جاتا ہے نا سارا سسٹم. ٹھیک ہے، یعنی آپ کسی بھی ایک سرکل میں کوئی ایک جانور ہی نکل جائے یا وہ ناپید ہونا شروع ہو جائے تو پورا سرکل اس سے متاثر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ تو کھیل کے لیے بنایا اور نہ ہی اس کو بنا کے چھوڑا، بلکہ اس دنیا کا نظام پکار کر کہتا ہے کہ اس کو کوئی ہستی، خبیر ہستی، علیم ہستی دیکھ رہی ہے، وہ اس کو کنٹرول میں کیے ہوئے. اور یہ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو اس علم کو جتنا زیادہ حاصل کرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اس پر دنیا کے انکشافات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنا زیادہ کوئی ریسرچ کرنے والا ہو وہ اللہ سے جڑے. خالق کو کیسے نہیں پہچان سکتا وہ جو وہ اتنا زیادہ اس میں جاتا ہے، زمین و آسمان کو کھوجتا ہے، کائنات کی سرچ کرتا ہے. تو اور پھر اس میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا جس کے لیے سب کچھ مسخر کر دیا. ٹھیک ہے، تمام کے تمام وحشی جانور تک انسانوں کے لیے مسخر کر دیے گئے، زمین کی تمام نعمتیں اس کے لیے مسخر ہیں. ٹھیک، اللہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں تو پانی سیلاب کی صورت میں، عذاب کی صورت میں آتا ہے، یا ہوائیں بہت تیز چلتی ہیں تو وہ آندھیاں بن جاتی ہیں. ادروائز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو، یعنی اس میں جو بھی کچھ پایا جاتا ہے ایک انسان کے لیے مسخر کر دیا اور اس کو اختیار دے دیا. ٹھیک ہے، یعنی صاحب ارادہ اور اختیار بنا دیا، اس کو عقل دے دی کہ وہ فیصلے کرتا ہے اس کی بنیاد پر اور ان تمام نعمتوں سے مستفید ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ کیا کھیل تماشے کے طور پر ہے؟ یعنی آپ تو اپنے بچے کو $5 لاکھ دیں اور اس کو کہیں کہ کہیں دوسرے ملک میں جائے اور تعلیم حاصل کر کے آئے اور پھر آپ اس کی خبر ہی نہ لیں، یہ ہوگا؟ یعنی انسان اپنے لیے تو یہ کبھی نہیں سمجھتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی بڑی زمین اور اس میں اتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور پھر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اس سے پوچھا جائے گا، اس سے کوئی خبر بھی لی جائے گی. یعنی یہ کوئی کھیل کود ہے کہ ایک تماشا چل رہا ہے اور وہ ختم ہو جائے گا. لو اردنا ان نتخذ لہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے کہ ہم بنا لیتے تماشا یا کھیل، لاتخذناہ من لدنا، تو ہم اس کو بناتے اپنے پاس ہی. یعنی ہم نے اگر کوئی کھیل تماشا ہی منعقد کرنا ہوتا تو وہ ہم اپنے پاس ہی کرتے، ان کننا فاعلین، اگر ہم کرنے والے ہوتے. یعنی یہ جو سارا دنیا کا نظام کھڑا کیا گیا اور اس میں ایک انسان کو بطور نائب اتارا گیا، یعنی کہ جائے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق. تو اگر یہ سب کچھ کھیل تماشا ہی ہوتا تو اس کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پاس وہاں پر کرتے اگر وہ کرنا چاہتے تو. بل نقذف بالحق علی الباطل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ ہم پھینکتے ہیں حق کو باطل پر،
فَيَدْمَغُهُ تو وہ توڑ دیتا ہے اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے۔ فائزہ تو دفتن ہوا وہ زاہق، وہ فنا ہونے لگتا ہے، یعنی باطل کا سر کچلا جاتا ہے اور وہ ختم ہونے لگتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ اور تمہارے لیے ہلاکت ہے، مما تصفون اس سے جو تم بیان کرتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بلکہ جو ہے نا، بل کے بعد جو آپ دیکھیں کہ ڈیش نظر آئیں گے شاید آپ کو بھی اپنے ٹرانسلیشن میں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مقصد دراصل کائنات کا کیا ہے کہ حق و باطل کی جنگ انسان کے سامنے برپا ہو، حق اور باطل واضح ہو کر اس کے سامنے آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو تخلیق کائنات کا مقصد کیا ہے کہ یہاں پر حق و باطل کا مارکا جاری رہے، حق باطل پر حملہ آور ہو اور اس کا سر توڑ دے، یعنی اس کا کچومر نکال دے اور اسے بھاگنے پر مجبور ہو جائے۔ فائزہ ہوا زاہق تو یعنی دفتن وہ فنا ہونے لگتا ہے، یعنی ایک جھاگ کی طرح ابھرا ہوا ہوتا ہے باطل، اور پھر اس کے بعد ایک دم سے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ لوگ جنہوں نے حق کا ساتھ دیا ہو، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے انعامات سے نوازے اور اہل باطل کو تباہ و برباد کر دے۔ اور وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ اور تمہارے لیے ہلاکت ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہو، یعنی جو تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو، اپنے ہی اندازے لگاتے ہو، دنیا کو اس مقصد اس لیے پیدا کیا گیا یہ ہے، اور ہمارے بڑے بوڑھے بھی ایسے ہی کرتے گزر گئے، انہیں تو کچھ نہیں ہوا، ہمیں بھی نہیں ہوگا، پہلے مردے تو اٹھ کر دوبارہ زندہ نہیں ہوئے، ہم کیسے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ باتیں تو صرف باتیں ہی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی آگے پھر ہم پڑھیں گے کہ ان کی کوئی نقلی عقلی دلیل نہیں ہے۔ تو پھر ایسے انسان کے لیے ہلاکت ہی ہے کہ جس کے سامنے حق واضح ہو جائے لیکن اس کے باوجود بھی وہ باتیں ہی کرتا رہے۔ اور یہاں پر ایک جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو آیت میں فرمایا جا رہا ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق، تو جیسے ابھی میں دنیا میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی جو میں حال بیان کر رہی تھی، تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اکثر تو باطل قوتیں ہی غالب نظر آتی ہیں اور حق دبا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کے اگر ہم تاریخ بھی پڑھیں تو انبیاء یا بعض دوسرے مصلحین آتے ہیں اور پھر حق و باطل کا مارکا ہوتا ہے، حق غالب آ جاتا ہے اور ایمان والے بچا لیے جاتے تھے، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر باطل اپنا سر نکال لیتا تھا اور حق دب جاتا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حق کی راہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت اور اس کائنات پر صرف اسی کا مکمل اختیار اور اقتدار، ٹھیک ہے۔ جبکہ باطل کی راہیں لاتعداد ہیں، وہ اپنے روپ کو بدلتی رہتی ہیں اور اپنے الہ بھی بدل لیتی ہیں۔ حق آتا ہے تو باطل کی راہوں کو مٹا دیتا ہے، تو پھر باطل کیا کرتا ہے؟ کسی دوسرے روپ میں دوبارہ جنم لیتا ہے، کبھی کوئی بتوں کو الہ بنا لیتا ہے، کبھی کوئی شمس و قمر کو الہ بناتا ہے، کبھی ستاروں کو، کبھی فرشتوں کو، کبھی جنوں کو، کبھی انسانوں کو ہی، اور کبھی انہی جانداروں کے آستانوں اور مزاروں کو، کبھی شجر اور حجر کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب راہیں حق کے مقابلہ میں مغلوب ہی رہی ہیں، کیونکہ یہ سب باطل ہیں، جھوٹ ہیں، ان کے پاؤں نہیں ہیں، یعنی اپنی شکلیں بدلتے رہتے ہیں۔ تو اس سے کیا نظر آ رہا ہے کہ ہر شخص جو سوچتا ہے اس کے مطابق اپنا کوئی نہ کوئی الہ نعوذ باللہ بنا لیتا ہے، اپنی نفسانی خواہش کے مطابق عمل کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے برعکس حق مضبوط ہے، گہرا ہے، اس کی بنیاد مضبوط ہے، اور اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک حق کی راہ ایک ہی رہی ہے اور وہی موجود ہے، اور آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی جب تک کہ اللہ کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ حق و باطل کی جو آخری جنگ جس میں عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کر دیں گے، تو وحدانیت ہی ہے جس کی طرف سارے انبیاء اور مصلحین بلاتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ توحید کے پرستار قیامت تک موجود رہیں گے، خواہ ان کی تعداد تھوڑی ہی ہو، جبکہ باطل کے تمام راستے ہمیشہ سے بگڑتے رہتے ہیں اور حق سے زکی اٹھاتے رہتے ہیں اور کبھی ایک بنیاد پر جمتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ بظاہر دیکھنے میں لگتے ہیں کہ باطل آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، لیکن یہ سارے اپنے اپنے مختلف نظریات رکھتے ہیں اور آپس میں ان کے دل پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور حق اکثر اوقات میں دبا رہنے کے باوجود بھی قائم اور برقرار رہتا ہے۔ یعنی آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ معنوی اعتبار سے یا اپنی نظریاتی اعتبار سے اساسی بنیاد سے حق ہی غالب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ جب آپ کو حق مل جائے نا تو اس پر استقلال اختیار کر جائیں، ٹھیک ہے۔ اور جب کوئی شخص اس پر جم جاتا ہے تو جو سکون اور ثابت قدمی اس کو عطا ہوتی ہے نا، باطل کو کبھی نصیب نہیں ہوتی۔
پھر فرمایا وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَمَن عِندَهُ، اور جو کچھ اس کے پاس ہے، لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے، عن عبادت ہی، اس کی عبادت سے، ولا یستحسرون، اور نہ ہی وہ اکتاتے ہیں یا تھکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں خیال دلایا جا رہا ہے کہ اور اسی نے حق اتارا ہے، اسی کے فیصلے چلتے ہیں، خواہ ہمیں یوں لگے کہ باطل اپنا سر اٹھائے ہوئے ہے، لیکن حق کی ہی جیت ہوتی ہے اللہ کے حکم سے۔ اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہیں، یعنی فرشتے جو اللہ کی مخلوق ہیں، جو اس کے ہاں ہیں، وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح اور تحمید میں مصروف رہتے ہیں، اور وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کو ناگوار سمجھ کر نہیں کرتے، یا یہ کہ نعوذ باللہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کو پہچانتے ہیں، اس کی معرفت رکھتے ہیں، اس کی کبریائی کا ان کو احساس ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس عبادت کو بہت خوش دلی سے بجا لاتے ہیں، اور پھر یہ کہ وہ تھکتے نہیں ہیں۔ یہ جو استحصار ہے، ایسی تھکاوٹ یا اکتاہٹ کو کہتے ہیں جو کسی ناگوار کام کے کرنے سے لاحق ہوتی ہے، تو ان کو ایسی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، اور ان کی جو عبادت ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان سانس لے، تو انسان سانس لیتا ہے اور اس میں وقفہ نہیں آتا، اور وہ تھکتا بھی نہیں ہے، اور وہ خوشی سے سانس لیتا ہے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرشتے اس کے پاس ہیں، ان کو بھی وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور ان کو اختیار نہیں دیا گیا نا، ٹھیک ہے، انسان کی تخلیق کا مقصد بھی عبادت ہی ہے، تو لیکن وہ اختیار کی آزادی دیا گیا ہے، تو اللہ کو ہی بھول گیا، اور یہاں پر یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اور لیکن دوسری طرف ہم اگر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر صرف انسان سے یہ عبادت ہی مقصود ہوتی، تو اس کے لیے تو فرشتے بھی تھے جو اللہ کے ہاں ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر بھی نہیں کرتے، یعنی تکبر کا مطلب ہے کہ اس عبادت کو چھوڑتے نہیں ہیں، اور اللہ کو ہی الہ جانتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کو الہ، جیسے آپ تکبر سے یہ مثال لے لینا کہ فرعون نے کیا کیا تھا، اللہ کی بندگی سے انکار کیا تھا نا، یا اسی طرح اور بھی جو بھی گزرے ہیں۔ اور فرشتے ایسی مخلوق ہیں کہ تھکتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انسان کا دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد کیا ہے کہ یہاں پر اس کو چونکہ اختیار کی آزادی دی گئی ہے، تو باطل بھی سامنے آئے گا، یعنی سورہ زاریات میں فرمایا تو یہ گیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا میں نے انسانوں اور جنوں کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں، اور عبادت کیسے کریں؟ اپنی اختیار کی آزادی کے ساتھ کریں۔ لیکن ظاہر ہے پھر کچھ لوگ ہوں گے جو یہ عبادت نہیں کریں گے، تو پھر یہاں پر تو اس دنیا کو بنایا اس لیے گیا کہ حق و باطل کا معرکہ برپا ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر پھر انسانوں کی آزمائش ہو جائے گی کہ انسان کو عقل دی گئی ہے، قوت ارادہ اختیار دیا گیا ہے، اس سب کے باوجود جب وہ اللہ کی طرف مائل ہوگا، اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کی معرفت حاصل کرے گا، اس کی وحدانیت پر ایمان لے آئے گا، تو پھر اس کو وہ جنتیں عطا کی جائیں گی جو جیسے کسی کو نہیں ملیں گی، ٹھیک ہے۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ دن رات اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ کبھی دم نہیں لیتے، فرشتوں کا ہی بیان آ رہا ہے، یعنی وہ جو اللہ کے ہاں ہیں وہ تو عبادت ایسی کرتے ہیں، اور تسبیح بھی ویسے ہی نا جیسے سانس کے ساتھ ہیں ان کے، وہ تو ہر وقت اسی کام میں ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ھم ینشرون، تو اب یہاں پر یہ باطل، یہ جو لوگ شرک میں پڑے ہوئے ہیں، باطل معبودان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ کیا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں آلہہ، کچھ ایسے الہ، من الارض، زمین سے، ہم ینشرون، جو انہیں پھیلاتے ہیں یا پیدا کرتے ہیں، یعنی کیا انہوں نے زمین میں ایسے الہ بنا رکھے ہیں جو انہیں، پہلی بات تو یہ کہ عذاب الہی سے مر جانے کے بعد دوبارہ اٹھا لیں گے، یا پھر یہ کہ کیا ان معبودوں کے اندر ایسی طاقت ہے کہ وہ کسی مادہ یا بے جان میں روح پھونک دیں اور اسے زندہ بنا دیں، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے جو الہ بنا لیے ہیں ان میں تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اگر کوئی مر جائے تو اس کو زندہ نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی بے جان چیز ہے تو اس کو پھونک مار کر زندہ نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ یہ کام ہی نہیں کر سکتے، یعنی ہم ینشرون، کہ کیا وہ ہیں جو زمین میں پھیلاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ صرف ایک ہی الہ ہے، اللہ ہی ہے، تخلیق تو اللہ ہی کر سکتا ہے، یعنی کہ کوئی یہ تک نہیں کہہ سکتا کہ میں مچھر یا مکھی کا ایک بار بنا سکتا ہوں،
انسان کا تو یہ حال ہے، خالق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، معبود ہے. تو اس کو چھوڑ کر انہوں نے کچھ ایسے الہ بنا لی ہیں زمین سے ہی، یعنی جو اللہ ہی کی مخلوق ہیں. یہ بھی سمجھیں کہ اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو اٹھا کھڑا کریں گے. ہرگز نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا. لو کانا فیہما، اب یہاں پر دلیل دی جا رہی ہے اور ان کو عقل کروائی جا رہی ہے کہ اگر ہوتے ان دونوں میں، فیہما زمین و آسمان میں، آلہتن کچھ الہ ہوتے، الا اللہ اللہ کے سوا، لفسدتا تو ان دونوں کا تو نظام ہی بگڑ جاتا. یعنی اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور بھی ان زمین و آسمان کو دیکھ رہا ہوتا اور اس کے بھی کچھ اختیارات ان میں چل رہے ہوتے تو زمین و آسمان کا تو نظام ہی دھرم برم ہو جاتا، جیسے دنیا میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ جہاں پر ایک بادشاہ ہوتا ہے اور دوسرا اس کو اس کے اقتدار حاصل کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، گڑبڑ کرتا ہے، فساد کرتا ہے، تو ملک میں سکون تو نہیں قائم رہتا. ٹھیک ہے، جہاں کی بھی جو اپوزیشن ہے اگر حکومت کے خلاف فساد کرتی ہے یا ریبل ہو جاتی ہے، باغی ہو جاتی ہے، تو ملک کا نظام تو ڈیفینیٹلی خراب ہوتا ہے. تو یہ بات ان کو کیا زمین و آسمان کے اس پر نظم کائنات میں نظر نہیں آتی ہے کہ اگر ان دونوں میں کوئی الہ ہوتے، یا زمین میں ہوتا یا آسمان کے ہی دو ہوتے. ٹھیک ہے، جیسے کہ انہوں نے آ کے دیکھے نا کہ جو دوسرے مذاہب ہیں نا، ان کے حالات یہی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ زمین کا ایک الہ ہے، کوئی کہتا ہے آسمان کا ایک الہ ہے، اور کچھ نے تو دو سے بھی زیادہ بنائے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان دونوں میں اللہ کے سوا کچھ الہ ہوتے تو ضرور زمین و آسمان کا نظام فساد کا شکار ہو جاتا. فسبحان اللہ، تو پاک ہے اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ایسی ساری کمیوں خامیوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں. رب العرشی، وہ عرش کا رب ہے، عرش جو سب سے بلند اور سب سے بڑی تخلیق ہے زمین و آسمان کی. اما یصفون، وہ پاک ہے اس سے جو یہ باتیں بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی آسان سی بات ہے، موٹی سی بات ہے جو سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن لوگ چونکہ غور و فکر نہیں کرتے تو سمجھتے ہی نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ گھروں میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ اوپر دیا، عورتیں اس پر ناراض ہوتی ہیں. بھئی اگر دونوں کو سیم درجہ دے دیتے تو گھر نہیں چلتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک اسکول میں دو پرنسپل ہوں اور دونوں کو سیم اختیارات دیے جائیں. یوزلی تو ہوتا ہے نا، ایک پرنسپل ہوتا ہے، ایک وائس پرنسپل ہوتا ہے. اگر دو پرنسپل ایک اسکول میں لگا دیے جائیں اور سیم اختیارات دیے جائیں تو اسکول نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے، اسی طرح گھر میں بھی میاں بیوی میں جب اقتدار کی جنگ چھڑ جاتی ہے اور بیوی خامد کو ایک درجہ اوپر گرداننے کو تیار نہیں ہوتی ہے تو تب حالات بگڑتے ہیں، تب گھر کا نظام نہیں چلتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر بچوں کی تربیت پہ بھی حرف آتا ہے اور سو آن. تو ایک چھوٹی سی مثال ہے جس کا واسطہ دنیا میں ہر شخص کو پڑتا ہے اور انسان مختلف پہلوؤں سے اس پر غور بھی کر سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جب اللہ کی بات آتی ہے تو انہیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ الہ اکیلا ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، اسی کے سارے اختیارات ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دے رکھے ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کچھ تو جو ان سے اللہ کے ساتھ الہ بناتے ہیں اور کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ برگزیدہ ہستیوں کو کچھ اختیارات تفویض کر رکھے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فسبحان اللہ، تو اللہ تو پاک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کوئی کسی بادشاہ کی طرح کی عاجز مخلوق ہے کہ اس کو اپنے نظام کو چلانے کے لیے کوئی درباری رکھنے پڑیں گے، کوئی وزیر، کوئی وزراء ہوں گے، ایک پوری پارلیمان ہوگی. یعنی کہ انسان کا یہ حال ہے نا کہ خالق کو مخلوق کی طرح سوچتا ہے، اسے مددگاروں کی احتیاج نہیں ہے. اس کا کام اس کا تو یعنی چلتا ہے، ہم اس کے محتاج ہیں. ہر شخص اللہ کا محتاج ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خود ایسی تمام کمزوریوں سے پاک ہیں. اللہ تعالیٰ کو کسی طرح کے مددگاروں کی ضرورت نہیں، وہ تو ہر شخص کی فریاد کو خود سنتا ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ان بزرگوں کے ذریعے سے ان تک اس تک بات پہنچائی جاتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں. ٹھیک ہے، اور جب انسان پکارتا ہے اللہ کو تو اللہ تعالیٰ تو قریب ہی ہوتے ہیں، اس کی پکار سنتے ہیں، اور وہ سارے نظام کائنات کو خود چلا رہا ہے. اسے ان کاموں کے لیے کسی کی احتیاج کی ضرورت نہیں ہے. اور فرشتے بھی کیا ہیں؟ مدبرات الامر ہیں، یعنی وہ کاموں پر مامور کیے گئے ہیں، اور وہ اللہ کے انہیں بھی اختیارات نہیں دیے گئے، یعنی وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے حکموں کے ہی پابند ہیں اور اس کے حکم کے سامنے مجبور اور بے بس ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ باتیں بیان کرتے ہیں.
لا یسأل عما یفعل، نہیں پوچھا جاتا اس کے بارے میں جو وہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، یہ خالق ہے نا، ٹھیک ہے. وہم یسألون، اور وہ پوچھے جائیں گے. اس کے برعکس لوگوں سے سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ تو اس کائنات کا مطلق عنان اور خود مختار کل فرمان رواں ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس کائنات میں جو کچھ بھی کریں وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں. جب چاہیں کسی پر عذاب لے آئیں، جو بھی وہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے سوا جتنی بھی مخلوق ہے سب اس کے سامنے جواب دہ ہیں. تو الہ وہی ذات ہو سکتی ہے جس میں یہ صفت بدرجہ اتم پائی جائے کہ وہ اپنی ہر صفت میں کامل اور مکمل ہے، اور لوگ مخلوقات اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی وہ تو کوئی احتیاج نہیں رکھتا ہم سے، یعنی ہم اللہ کو نہیں کھلاتے ہیں بلکہ وہ سب کو کھلاتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ اس سے باز پرس نہیں ہو سکتی بلکہ مخلوقات سے باز پرس ہوگی. میں تھوڑا اور تیار کیا ہوا تھا، مجھے پتہ نہیں ہے، آج آپ بتا دیں اتنا کر لیں گے یا ہم پڑھ لیں؟ اور کیونکہ پھر اگر زیادہ سبق ہونا تو پھر سبق کہتی ہیں کہ اگلی دفعہ پھر کم ہو جاتے ہیں لوگ منگل والے دن، یعنی جس دن سبق سنانا ہوتا ہے. ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کو آپ دیکھیں. میرے حساب سے تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھیں، اچھا، کیونکہ میرا جو کورس چل رہا ہے اس کا بھی بہت کام باقی ہے، تو سب چیزوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو پائے گا، پھر سب چیزوں کو ٹائم لینا ہے. ہم نے آیت نمبر 11 سے شروع کیا تھا اور 23 تک پہنچے. چلیں ٹھیک ہے، 10 تک کی تقریباً کرنی ہوتی، 10 سے اوپر ہی ہو گئی ہیں. چلیں انشاءاللہ اگلی دفعہ اگلا یہ ٹاپک دوسرا شروع کر لیں گے. یہاں تک تلاوت انشاءاللہ سن لیتے ہیں. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.